بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات، ہم بہت خوش قسمت ملک کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں اربوں نعمتوں سے نوازا ہے. ہمارے پاس بہترین زمین ہے، ہمارے پاس بہترین فروٹ ہیں، بہترین فصلیں ہیں، ہمارے پاس سارے موسم ہیں، ہر طرح کی ہمارے پاس وہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم زراعت میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں. آج ہمارے جو پروگرام میں صاحبان تشریف لائے ہیں، شاہد محمود بٹ صاحب ہیں، ایگریکلچرسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ میاں لیاقت علی صاحب کا تعلق بھی ایگریکلچر سے ہی ہے. گفتگو کا آغاز شاہد صاحب آپ سے کرتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور آپ کے کون اساتذہ تھے اور کس یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ سر. کہ آئی بلانگ ٹو ڈسکا. میرا اوریجن تو جو ہے وہ ڈسکا ہے جی. تو میں نے اپنی ابتدائی تعلیم تو اپنے گاؤں سے وڈالہ سندھوا سے کی میں نے مڈل تک. دین میں میٹرک پہ چلا گیا کمپریہنسو ہائی اسکول گجرانوالہ، اور اس کے بعد ایف ایس سی میں نے گجرانوالہ گورنمنٹ کالج سے کیا. لیکن جو میری لاسٹ تھی جہاں سے میں نے اپنی ڈگری لی وہ جو ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑی خوبصورت یونیورسٹی ہے، وہ ہے جی ایگریکلچر یونیورسٹی آف فیصل آباد. تو آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان ایگریکلچر فرام ایگریکلچر یونیورسٹی آف فیصل آباد سے. تو میں نے وہاں سے سر پوسٹ گریجویشن کیا، اور الحمدللہ میں بڑا خوش قسمت اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے ایسے پروفیسر ملے جو میں آج بھی اپنے آئیڈیل اپنے دل میں سما کے بیٹھا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس منزل تک پہنچایا. ماشاءاللہ. ان پروفیسرز کی وجہ سے ہی میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. ابھی میں ریسنٹلی 2-3 ایونٹس میں گیا ہوں. میرے وائس چانسلر صاحب جو اس وقت رانا اقرار صاحب ہیں، وہ مجھے خود ریسیو کرنے آئے. ماشاءاللہ. مجھے انہوں نے آنر دی کہ مجھے ایز اے چیف گیسٹ بھی انہوں نے بلایا. اچھا. میرے اس طرح پروفیسر ڈاکٹر منظور الحق صاحب تھے جنہوں نے مجھے ایم ایس سی کا تھیسس مجھے کروایا. میں ان کا بڑا مشکور ہوں. ڈاکٹر افتخار صاحب ہیں، روف افتخار صاحب، جو میرے سپرڈنٹ بھی تھے، جنہوں نے میری مانیٹرنگ کی، کوچنگ کی اور مجھے اس مقام پہ پہنچایا. سو میں ان ایگریکلچر سائنسدانوں کا ساتھ میں پہلی بات تو ان کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں اپنے پیرنٹس کی طرح، انہیں بچوں کی طرح انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی. تو میں بڑا لکی ہوں سر کہ میں نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی جو ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد میں نے سر آئی سی آئی میں سرو کیا 10 ایئر ایز اے مارکیٹنگ مینیجر. دین آئی کیم انٹو پالیٹکس. 90 میں پالیٹکس میں آ گیا، تو اس کے بعد اس میں ہوں. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ اچھی چیز لگتی ہے وہ ہے ایگریکلچر ہی. یہ میری پہچان ہے، اور میرا ملک بھی ایگریکلچر ہے، اس لیے آئی لائک مائی. جی میاں صاحب، آپ بھی میاں لیاقت صاحب آپ بھی اپنا تعارف بتائیے نوجوانوں کے لیے. ہم یہ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ نام تو ہاں جی جیسے آپ نے بتا دیا، لیاقت علی میرا نام ہے. میں بلانگس کرتا ہوں بائی برتھ جو لاہور سے ہی، مطلب جلو پارک کا علاقہ ہے جو ہمارا آبائی علاقہ ہے. تو میری آفٹر 1965 وار ہم لوگ یہاں، میرا داخلہ ہو گیا ادھر لاہور ایک اسکول میں. پھر میں نے اپنا میٹرک جو ہے نا اسلامیہ ہائی اسکول لاہور کینٹ، اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا تھا، باہر گورنمنٹ میں چلا گیا جہاں آپ کی ضلع کچہری اب کینٹ کچہری ہے بالکل اس کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے. اور بڑی سی گراؤنڈ تھی جو ہمیں آج بھی نہیں بھولتی، کیونکہ اب ہمارے ملک میں پلے گراؤنڈس کا بڑا فقدان ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ پلے گراؤنڈ تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے. وہاں صرف ایک کمرے میں آپ کو بڑی اپنے آپ کو بہت اچھا اسکول کہلائے گا تو ٹیبل ٹینس کی یا ریکٹ کی مطلب چھوٹی موٹی لگا دے گا. اس کے بعد میں نے لاہور ہی کالج سے انٹر کیا. انٹر کے بعد بیسیکلی تو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، تو مارکس اس لیول پہ نہ آئے کہ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو، تو پھر میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی کا انتخاب کیا. لیکن وہاں جانے کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہوا. شاید وہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں داخلہ لیا، ایک تو جیسے بٹ صاحب بھی اسی ہمارے سینئرز میں سے ہیں، تو وہاں کی یونیورسٹی دیکھ کے بندے کو ایک دم جاتا تھا، انوائرمنٹ تبدیل ہو جاتا تھا، چونکہ دیٹ از یو ایس ایڈ سے بنی ہوئی یونیورسٹی تھی. لیٹسٹ ڈیزائن تھا، لیٹسٹ طریقہ تھا، خوبصورت تھی، اور پھولوں اور
چاروں طرف ہریالی سے کہ بیچ میں موجود تھی, بلا شبہ تو بلڈنگ بھی بہت پیاری تھی, اور اس سے سب سے زیادہ بڑھ کے پیارے ہمارے اساتذہ تھے, اتنے سادے. موسٹلی زرعی یونیورسٹی کے اساتذہ پی ایچ ڈی تھے موسٹلی. جب آفٹر ہم 4 سمیسٹر تک ہمیں ہو سکتا ہے لوکل ایجوکیٹڈ جو ٹیچر تھے وہ پڑھاتے تھے. 4 سمیسٹر کے بعد چونکہ 4 ایئر ڈگری تھی جو میں نے کی آفٹر انٹر ایف ایس سی, تو 4 سال کا تھا, تو وہاں ہمارے سارے اساتذہ تقریباً ان میں پی ایچ ڈی تھے, کوئی جاپان سے, کوئی یو ایس اے سے, کیونکہ ایگریکلچر کو اسکالرشپ بہت اویلیبل تھے, لہٰذا ہمارے لوگ بہت زیادہ فارن کوالیفائڈ تھے. اور اتنے سادہ کہ میں نے اپنے پی ایچ ڈی ٹیچروں کو سائیکلوں پہ آتے جاتے عام دیکھا ہے. مطلب ایک لیول ہوتا ہے, مطلب کہ جو حالانکہ کوئی اتنا کو وہ نہیں ہے کہ ہم کو, جب ہمارے قائد اعظم نے آج سے 1947 میں ان کے پاس گاڑی تھی, تو یہ تو پی ایچ ڈی پروفیسر تھے, تو ان کے پاس اس دور میں بھی 85-86 میں بھی وہ سائیکلوں پہ آنے جانے کا رواج تھا, وہ اپنی شان سمجھتے تھے. اور سون آفٹر ڈیٹ وہاں سے جب میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی 86 میں ایگریکلچر میں, بی ایس سی آنرز میجر تھا ہمارا ایگرانومی, تو میں نے ایم ایس سی میں بھی داخلہ لے لیا, 1 سمیسٹر پڑھا ہی تھا. ابھی انٹرویو ہوا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان میں ایز اے ایکسٹرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر, تو وہاں انہوں نے مطلب ہر منڈے کو انٹرویو ہوتے تھے, تو میری وہاں ایز اے ہو گئی سلیکشن. تو بس پھر وہ میں نے جو جاب کا بڑا اٹریکشن ہوتی ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ, تو میں تو گزٹڈ آفیسر لگ گیا ہوں, تو میں نے ایم ایس سی کا سمیسٹر وہیں پہ فریز کروایا, فرسٹ سمیسٹر تو جوائن کر لیا. شاہد صاحب ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کو میں نے جوائن کر لیا. میں اپنی تعلیم کا تھوڑا سا میرا لمبا ہو جائے گا. تو اس کے بعد جب میں بینک میں آیا تو دیکھا تو یہاں تو سارا فنانس اور کامرس کا میٹر ہے, تو ہمارا تو کیریئر پیچھے رہ جائے گا. تو میں نے وہاں پہ پھر ایوننگ میں ایگزیکٹو میں ایم بی اے کیا. جب لوگوں کو قرضے دینے شروع کیے, تو چونکہ میری پوسٹنگ ایک ایسے سیل میں تھی جو کہ صرف ایگرو بیس انڈسٹری کو ڈیل کرتا تھا. عام چھوٹے فارمر کو بھی میں پہلے رہا, لیکن بعد میں مجھے انہوں نے اس پروفائل بیس پہ مجھے کر دیا کہ آپ ایگرو انڈسٹری بیس, ایک یونٹ ہوتا تھا جس میں بڑے بڑے لون تھے, جیسے ہم نے نیسلے وغیرہ کو بھی ایگریکلچر نے لون دیا. تو وہاں پہ جب ہمارے قرضے پھنسے, تو پھر ہمیں کورٹوں کچہریوں کا, چونکہ گورنمنٹ سیکٹر تھا, تو وہاں میری ڈیوٹی کورٹس میں آنے جانے پہ لگ گئی. تو وہاں پہ جب ہم جاتے تھے کورٹوں میں, تو ہمیں بڑی خفت اٹھانی پڑتی تھی, ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ, آپ کو یہ نہیں پتہ, آپ یہ نہیں رپلائی لے کے آئے. تو وہاں پہ پھر میری مجبوری بن گئی, ڈپارٹمنٹ نے بھی انکریج کیا, اور میرے اپنے اندر بھی کچھ تھے. پھر میں نے LL.B کیا پنجاب یونیورسٹی سے. مطلب اس طرح میں نے اپنے ورسٹائل اپنے آپ کو ایگریکلچر اور MBA کامرس اور لاک. شاید صاحب یہ بتائیے کہ ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ہے, جیسے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے اساتذہ موجود ہیں, اتنا سب کچھ ہے, تو پھر یہ ہماری ایگریکلچر جو ہے سکڑتی جا رہی ہے. ہم اتنا کیا ہم پر ایکڑ ییلڈ جو پیدا کر رہے ہیں کسی بھی دنیا میں مقابلہ کریں تو ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر ایبسلیٹلی آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں, یہ پاکستانی کے واحد ملک ہے جو دنیا کا, میں کہتا ہوں دنیا کا یہ خوش قسمت خطہ ہے جس میں اللہ نے ہر قسم کا موسم دیا ہوا ہے, ہر قسم کی آپ کو لینڈس دی ہوئی ہیں, منرلس ہیں, آرچرڈس ہیں, فارسٹ ہیں, نیچرل ہے, ہر چیز ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو آپ بات کر رہے ہیں کس چیز کی کمی ہے, تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اندر جو ایک سوچ ہوتی ہے نا کہ میں نے اس چیز کو اوپر لے کے جانا ہے, آگے لے کے جانا ہے. ہم اپنی سوچ پرسنل تک لے کے گئے ہیں. اس ملک کی اکانومی کو جس سیکٹر نے پروموٹ کرنا تھا وہ ایگریکلچر تھا سر. ہوا سر یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پارلیمنٹیرین جو لوگ تھے, بے شک ہمارے ایگریکلچر کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کا ہولڈ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ انڈسٹریل لوگوں کو ہوتا ہے. سو ہماری ہر آنے والی حکومت نے انڈسٹری کو پروموٹ کیا, ایگریکلچر کے اوپر وہ فوکس نہیں کیا جس کا ان کو کرنا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر انڈسٹری مثلاً کالونیز کی شکل میں چلی گئی. جو آپ کی نئی زمین ہوتی تھی, دیہاتوں میں اب چلے جائیں,
شہروں میں چلے جائیں، جو آپ کا فرٹائل ایریا وہ سارا ہاؤسنگ کالونی میں چلا گیا، لینڈ آپ کا سکڑتا گیا، بجائے آپ لینڈ کو اور اپنا پوٹینشیل بناتے آپ لینڈ کو کم کر رہے ہیں اور اپنی پیداوار کو بھی کم کر رہے ہیں. آرچرڈ کو اپنے ختم کر دیے. ملتان باغوں کا شہر تھا، آم کا شہر تھا، ایک پوری دنیا میں آم گنے جاتے ہیں جی پاکستان کے. ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایک ثقافت ہوتی ہے، آپ کی پہچان ہوتی ہے. ہم نے اپنی ایگریکلچر سیکٹر کو بالکل وہ بات آپ کی ہم نے نیچے کیا، اوپر نہیں کیا. اس کے ساتھ جو ریزن دوسری آتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیسلٹی گورنمنٹ کو ایز اے فارمر دینی چاہیے میری نظر میں وہ اس کو نہیں ملی. میں نے فرانس تک، جرمنی، بے شمار میں نے کنٹری دیکھے، میں نے بے شمار ملکوں میں جا کے ریسرچ بھی کی ہے. سر وہاں کا کسان اتنا محنتی نہیں ہے جتنا یہ پاکستان کا کسان محنتی ہے، لیکن اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس کے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر ہم اپنی فی ایکڑ پیداوار جو ہے بڑھا سکتے ہیں. مثلا آپ جتنی ان پٹس ہیں سارے آپ کو اتنے مہنگے پڑتے ہیں. وہ سیڈ ہو، بیسک سیڈ ہی ہم نہیں لیتے، وہ اپنے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں. فرٹیلائزر لے لیں، پیسٹی سائڈ لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ہماری جو ان پٹس کاسٹ ہے وہ فی ایکڑ وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو اوور نیبر کنٹری. اریگیشن سسٹم ہمارا پاکستان کا دنیا کا بہترین سسٹم تھا، ہم نے آگے ڈیولپ نہیں کیا. اصلاحات کی ہیں، اصلاح پاشی موجود ہے لیکن اس کو سٹاپ کر دیا گیا. تیسری چیز سر میں یہ کہتا ہوں کہ صرف ایگریکلچر کو آپ نے صرف ایک کراپ کے اوپر نہیں کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں ایگریکلچر از اے الائڈ بزنس. سر ایک زمیندار کے اوپر اگر 10 ایکڑ یا فارم 5 ایکڑ کا مالک ہے نا تو اس کو 5 ایکڑ پہ صرف فصل نہیں اگانی چاہیے. میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کو اس کا الائڈ بزنس کرنا چاہیے. وہ لائف سٹاک کرے، وہ لائف سٹاک ایک چھوٹا سا کنال میں 2 کنال میں لائف سٹاک پال لے. وہ شیپ کرے، 1-2 کنال میں مرغی خانہ بنائے، وہ شیپس کرے، لائف سٹاک کی کمی پوری کرے، دودھ کی پوری کرے، تاکہ اگر کراپ میں آپ کو کمی بیشی آئی ہے تو دوسرا سیکٹر آپ کو بچا سکے. سو ایگریکلچر کو آپ براڈ سینس میں لیں. ایک ہماری غذائی اجناس ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے. اور تیسری چیز میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو ہماری ساری بیرن لینڈ پڑی ہوئی ہے سر، اب اگر ہم بڑے بڑے لائف سٹاک فارم یا شیپ فارم، اب آسٹریلیا میں دیکھیں سر کیا کیا ہو رہا ہے. اگر یہی فارم ہم کھاریاں سے آگے نکلیں، آپ اتنی فرٹائل زمین پڑی ہوئی ہے، بشز پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں بکریاں گوٹس لے جائیں، آپ وہاں اپنا ایڈیبل آئل کو کر لیں، پروموٹ کر لیں، زیتون کاشت کر لیں. سو جو آپ زر مبادلہ اپنا کما کے IMF سے لے کے امپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اپنی ایگریکلچر سیکٹر کو فی ایکڑ پیداوار بڑھائیں. گندم ساری زندگی ہم نے پہلے 60 کے بعد ہم ایکسپورٹ کی طرف چلے گئے، اب ہم امپورٹ کی طرف آنا شروع ہو گئے. رائس اور کاٹن پاکستان کی نمبر 1 کراپس تھیں. نمبر 1 کاٹن جس سے ہم زر مبادلہ کماتے تھے اس میں فیل ہو گئے. رائس سیکنڈ کیش کراپ تھی جس سے ہم زر مبادلہ کماتے تھے، اس میں ہم پیچھے رہ گئے. اس کی ساتھ جو وجہ میں سمجھتا ہوں، بینکوں کے مارکیٹ بہت زیادہ ہیں، افورڈیبل نہیں ہے. جس طرح ہم نے ہر بزنس مین کو ایک کارڈ دیا، ڈیبٹ کارڈ لیں جی آپ چھوٹے موٹی شاپنگ کریں جی. میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے جی کہ جب تک آپ زمیندار کو بجائے اس کی پوری زمین پلیج کریں اور اس کو ٹریکٹر دیں، اور بھائی 1 ایکڑ کی قیمت بھی 20-30 لاکھ سے کم نہیں ہے، تو آپ اس کو 10-10 لاکھ کے بھی اگر شارٹ لون بھی دے دیں تو وہ اپنی پیداوار کو بھی بڑھا سکتا ہے اور اپنی ملک کی فی ایکڑ کو بھی بڑھا سکتا ہے. یہ صرف ہمیں توجہ جو دینی ہے وہ یہ ہے. ریسرچ ہماری بالکل کمزور پڑی ہوئی ہے. آپ بالکل کہیں گے جی ریسرچ اتنے بڑا یوب ریسرچ ادارہ ہمارا ہے، کالا شاہ کاکو ہمارا رائس کا اتنی بہترین کوالٹیز پاکستان میں دنیا میں سپر نے باسمتی نکالی ہوئی ہے، لیکن جب ان کو آپ وزٹ کریں گے، آپ ان کا حال پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جناب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہم کہاں سے ریسرچ کریں. تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے گارڈز کی طرح جو دوسرے ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں. سو ہمیں ریسرچ کے اوپر بے شمار فوکس کرنا چاہیے اور اپنے ایگری گریجویٹس کو کھپانا چاہیے جو نوکریاں نہیں مل رہی. سر میں یہ کہتا ہوں جس طرح میاں صاحب ابھی بات کر رہے تھے، ہماری یونیورسٹی میں جب نشتر صاحب جمیل نشتر صاحب تھے، زری بینک کے چیئرمین تھے، تو ہم اس یونیورسٹی کے گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہیں. انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ یار اگر آپ کو کسی اور سیکٹر میں نوکری نہ ملتی تو آپ ایگریکلچر بینک میں آئیں، اسلام آباد آئیں، منڈے کا منڈے انٹرویو دیں اور نوکری ساتھ لے کے جائیں. تو سر یہ ایگری گریجویٹ کو زمینیں یہ الاٹ کریں،
یہ جو بڑی ہوئی خالی زمینیں پڑی ہیں نا, یہ ان کے حوالے کریں, ان کو دے دیں 5-10 سال کے لیے, بھائی اس کو ڈیولپ کریں. اب یہی سیکٹر اب لے کے آ رہے ہیں, آرمی آ رہی ہے, وہ میکنائز فارمنگ شروع کرنے لگی ہے, وہ بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ بڑے آپ لینڈز لیں اور ان کو دے دیں. اسی طرح میں کہتا ہوں جتنے بھی آپ کے گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں یا اور بھی ہمارے جو یونیورسٹیوں کے علاوہ جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے بھی انوالو کریں ایگریکلچر سیکٹر میں. سر یہ بات سیکٹر ہے جس نے اس ملک کو بچانا ہے. انڈسٹری کا آپ کمپیریزن کریں, آپ کی چیپسٹ انڈسٹری ہے رشیا میں, آپ کی چیپسٹ ہے چائنا میں, وہ چیزیں آپ کو ٹیکنالوجی میں سستی دیتے ہیں, آپ ان کو یہاں مینوفیکچر کر کے نہیں دے سکتے. ایگریکلچر سیکٹر ایک ایسا ہے جس میں آپ جتنا چاہیں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ایڈیبل آئلز آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, آپ دودھ کو کر سکتے ہیں, گھی کو کر سکتے ہیں, اپنی کراپس کو کر سکتے ہیں. جب تک یہ ہم نہیں کریں گے اتنی دیر تک ہم ملک میں غذائی بحران پیدا کریں گے اپنے. جی میاں صاحب, انہوں نے بہت سی باتیں شاہد بٹ صاحب نے بتائی ہیں اور بڑی دلچسپ اور بڑی معلوماتی باتیں کی ہیں انہوں نے. ہمارے ہاں جو گائے بھینسیں تھیں جیسے ساہیوال کی نسل کی تھیں, دوسری تھیں, وہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ ختم ہو رہی ہیں. مجھے ایک نشریاتی ادارے میں تھا تو مجھے ایک ٹریننگ کا موقع ملا, ہالینڈ میں گیا تھا. ان کے یہاں جو گائے ہوتی ہے وہ منوں کے حساب سے دودھ دیتی ہے. تو مجھے وہاں پہ ایک ان کے ایگریکلچر کے تھے صاحب, وائلڈ لائف کے, ان سے میں نے انٹرویو کیا. وہ کہنے لگے جی ہم پاکستان گئے تھے, آپ کی جو ویلیز ہیں ناردرن ایریاز میں وہ ہماری گائے کے لیے آئیڈیل ہیں, ٹھنڈا موسم ہے, سب کچھ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ہمارا اتنا چھوٹا سا ملک ہے اور ہم ساری دنیا کو دودھ اور اس سے بٹر دے رہے ہیں, یہ چیز وغیرہ اور بٹر دے رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے یار. تو یہ جو نسل ختم ہو رہی ہے, نسل کشی جو ہو رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بھی عباسی صاحب, شاہ صاحب نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی بالکل درست ہیں. اس میں سب سے پہلے تو رول ہوتا ہے پالیسی میکنگ کا. ہماری جو ایگریکلچر کی منسٹری ہے نیشنل لیول پہ, فیڈرل لیول پہ اور پنجاب لیول پہ, پروونشل لیول پہ, جیسے مطلب سندھ کے لیول پہ ہوگی, ان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. ان کو پالیسیاں بنائیں, ایسی پالیسیاں بنائیں کہ آپ کے فارمر آئیں اور وہ آ کے آپ کو ٹریننگ دیں. نو ڈاؤٹ میں نے جیسے میں نے کہا کہ میرا مطلب ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک میں رہا کچھ عرصہ, تو وہاں پہ میں نے سروس کی, تو میں نیسلے کے فارم پہ جاتا رہا ہوں. تو میں وہاں پہ دیکھتا رہا ہوں کہ وہ کچھ ایسی بھی ان کی گائے تھی. یہاں اکاڑا میں ان کا فارم ہے, پیچھے چلے جائیں آپ, تو وہاں پہ وہ اس کو 3 بار انہیں دودھ لینا پڑتا تھا, چونکہ وہ اس کی برداشت نہیں کر پاتی تھی گائے کے, اس کے مطلب اتنا ویٹ ہو جاتا تھا اس دودھ کا, لہٰذا ان کو 3 بار, ورنہ 2 بار جب لیتے تھے تو ہماری جو ایک بندے نے گاؤں میں, ہم جاتے تھے اپنے گاؤں میں ادھر, جہاں جس بندے نے 10 جانور رکھے ہوئے تھے, اس کی ایک بھینس, ایک جو گائے ہے وہ زیادہ دودھ دے رہی ہوتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا تھا کہ کون سا ہم نے چارہ دینا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے فوڈر کو اسی حساب سے ترتیب دیا ہوتا تھا کب کیا دینا ہے. اور جانور کے لیے انہوں نے 100 کہ میں نے پہلی بار اپنی لائف میں دیکھا کہ انہوں نے پنکھے لگائے ہوئے تھے, گائے کو گرمی نہ لگے. پھر سپرنکلر وہ واٹر اریگیشن سسٹم کے تحت انہوں نے ان کو نہانے کا انتظام کیا ہوا تھا. جانور اپنی مرضی سے خوشی سے جب فیل کرے کہ اس کے اوپر مطلب اس کو گرمی لگ رہی ہے, ادھر چلا جاتا تھا, جب دل کرے خشک جگہ پہ بیٹھ جائے. ہمارے گاؤں میں تو بالکل, وہ ہمارا ایک کولیگ ہوتا تھا باجوہ صاحب, وہ کہتے تھے کہ میں وہ بہاڑی کے تھے, تو اس نے کہا ہمارے کو 20-25 جانور تھے. تو ایک دن میں گیا تو سر پہ اس نے, ایک بندے نے نا, ان کا جو ملازم تھا, اس نے ایک رکھا ہوا برتن, اس نے کہا کم از کم اس میں 10-20 کلو دودھ ہوگا. میں نے کہا سارے جانوراں دا دودھ لے آئیں؟ اس نے کہا جی سب کا لے آئیں. 20 جانور اور 20 کلو کا, وہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ 1-1 کلو بھی نہیں سب نے دیا. جبکہ وہاں پہ آپ کی ایک گائے جو ہے نا, آسٹریلین گائے, ایک گائے جو ہے وہ تقریباً 20 کلو ایک وقت پہ دے رہی ہوتی ہے, وہ 40 لیٹر دودھ لے رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن ہے.
ان کو فیڈ کون سی دینی ہے، ان کی آسائش کا خیال رکھنا، ان کو انوائرمنٹ کون سا دینا. جیسے آپ نے کہا ہماری یہ ساہیوال کی نیلی کی بھینسیں وہ بہت مشہور تھی، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گئی، ساہیوال نسل ختم ہو گئی. اور جتنی بھی ہماری لوکل بریڈز تھی جو کہ اس موسم کے مطابق تھی، ہم نے نہ ان کو فیڈ کی، نہ ان کو ڈیولپ کیا. نہ دوسرا سب سے بڑا یہ تھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں ماں سوائے ایک مشرف دور میں لون 8% پہ رہا ہے. اب دیکھیں لون زرعی زمیندار کو اس کی ڈیولپمنٹ کہاں ہونی ہے زراعت کی، جب آپ کا قائبر 22-25% پہ چل رہا ہے. میں چونکہ اس سیکٹر میں سرو کیا ہوا ہے، میں نے لاہور میں بھی کیا، کچھ عرصہ لاہور سے باہر بھی کیا. تو میں نے دیکھا وہاں اس کو کھانے والے ادارے زمیندار کو بہت زیادہ ہیں، اس کو سپورٹ کرنے والے ادارے نہیں ہیں. صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، پھر وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. جی شاہد محمود بٹ صاحب، آپ بڑی دلچسپ گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے بڑا اہم پوائنٹ بتایا کہ یہ جو ہمارے یہاں کالونیز بن گئی ہیں فرٹائل لینڈ کے اوپر. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست تھے رحیم یار خان کے قریب، ان کے پاس 4 مربع زمین تھی اور وہ کاٹن اگاتے تھے. پھر ان کے پاس ریئل اسٹیٹ کے ایک بہت بڑے نام ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ صاحب آئے، انہوں نے کہا یار تم سارا سال یہ پخ مارتے ہو، بارش ہو جاتی ہے کاٹن برباد ہو جاتی ہے، سارے سال تم مزاروں کے آگے ناچتے رہتے ہو، تو اس طرح کرو کہ یہاں پہ ایک کالونی بنا دیتے ہیں، تو اس میں ہم تمہیں اتنے پلاٹ ویسے دے دیں گے اور تم جو ہے اتنے ارب روپے تمہیں مل جائیں گے، تم بینک میں رکھو، ساری عمر گھر بیٹھ کے کھاؤ، تمہیں کیا ضرورت ہے اس عذاب میں پڑنے کی. تو یہ اس پہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ مطلب فرٹائل لینڈ کو ایک بندہ اگر ضائع کرنے کے چکر میں تو گورنمنٹ اس پہ کوئی قدغن لگائے. یہ نیشنل پرابلم ہے. سر بہت اچھا آپ نے یہ کوشچن کیا ہے. دیکھیں اس کی لیجسلیشن ہوتی ہے، ڈیولپ کنٹریز میں بھی اس کی لیجسلیشن ہے. اچھا، یہ واحد ملک ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ دو لیجسلیشن، ہاں، اور یہ لوگوں نے ایک مافیا آ گیا، ہاں، ایک لینڈ مافیا جس کو بہت کہتے بڑا ہیں، مافیا، جی، اس نے آ کے ہر آدمی کو ہی چینج کر دیا، لالچ میں ڈال دیا. اس لینڈ مافیا نے آپ کی ملک کی جو تقدیر ہے نا وہ بدل دی ہے، ہاں، انسرٹنٹی پیدا کر دی ہے. جی بالکل، آپ کی جو نیچرل چیز تھی اس کو کنورٹ کر دیا. اور جب آپ نیچر سے مقابلہ کرتے ہیں نا تو یاد رکھیں اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. جب آپ اپنی فرٹائل لینڈ کو بھی ضائع کر دیں گے، اپنے درخت کو بھی کاٹ دیں گے، آپ کی بارشوں کا، آپ کی انوائرمنٹ کا بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا. لیجسلیشن بالکل ہونی چاہیے. ہاں یہ چیز آپ باہر کے ملکوں میں ہم جاتے ہیں، ان کے ایک ہوتا ہے سٹیز، ایک ہوتے ہیں جناب ان کے رورل ایریا میں. کالونیز وہاں فیسلٹی وہ وہی دیتے ہیں جو شہروں میں ہوتی ہے، لیکن اس ایریا میں دیتے ہیں جہاں آپ کی کراپس اگ نہیں سکتی. آپ اس لینڈ کو یوز کریں اس مقصد کے لیے. فرٹائل لینڈ کو میں کہتا ہوں یہ لیجسلیشن بالکل ہماری جو انفارچونیٹلی کہہ لیں بائی گارڈ میرے اپنے یہ منصوبے تھے کہ اگر میں یہ اسمبلی میں جاتا ہوں تو میرا سب سے پہلا یہی جو میں نے ایڈمنٹ موشن پیش کرنی تھی وہ یہی تھی کہ بھائی یہ سیکٹر کو کلوز کریں، ایگریکلچر لینڈ تباہ نہ کریں، اور ہاؤسنگ کالونی بنانے کے لیے یہ جو کانسیپٹ ہے ختم کریں، بلکہ ہائی ریز آپ بنائیں. یہ بھی نہ کریں بڑے بڑے گھر بنا کے زمین کو کریں. تھوڑی سی اب بھی شہروں میں بے شمار اس طرح ہو رہا ہے. دوسری سر میں یہی کہتا ہوں لیجسلیشن کے بغیر ہی ہم چونکہ جو بھی غیر قانونی کام ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے جب آپ کا قانون ہی نہیں ہے، اگر قانون ہے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے، تو جو ویسی قانون نہیں ہے اس کو آپ جو مرضی بربادی کی طرف لے رہے ہیں. سب سے بڑی ہماری ایگریکلچر کو تباہ کرنے میں جو رول ہے سر وہ اس سیکٹر کا ہے. انہوں نے ایک مافیا نے پیسہ کمایا اور لینڈ مافیا یہاں سے پیسہ کما کے باہر لے گئے. یا تو سر وہ پیسہ اس ملک میں کوئی نئی انڈسٹری کے لیے یا کوئی نئی ایگریکلچر لینڈ کو آباد کرنے کے لیے لگتا نا، تو ہم کہتے ہیں یار اس بندے نے اتنے اربوں کی زمین بیچی ہے، اس نے فلاں جگہ زمین اور لے لی، اس کو بات کی ہے، وہ نہیں ہوا سر. تو یہ ایک بڑی
अलमिया बात है शाहिद साहब हमारी। आपने एक और बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे याद आ गई है। आपने कहा था कि हमारे पास मिनरल्स हैं और ये जो मिनरल वाटर है हमारा वो ख़ास तौर पे आप देखिए कि हमारी दरियाओं की सूरत हाल कितनी ख़राब हो गई है। लोगों ने उसमें गटर की लाइनें डाल दी हैं, उसके अंदर इंडस्ट्री का वेस्ट जा रहा है और हमारा पानी पोल्यूटेड है, बिल्कुल उसमें बर्बाद हो गया। अब वही पानी जब फसलों तक पहुँचता है और दरिया हमारे जो हैं उनको गहरा करने का कभी किसी ने सोचा नहीं है, डैम कोई बने कोई नहीं है। तो एग्रीकल्चर के लिए तो ये बुनियादी चीज़ें हैं पानी। सर बेसिक नीड देखिए एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए जी कल्टीवेशन तो सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी बारिश या पानी, बिल्कुल। बराने रहमत। अगर ये मैं कहता हूँ अगर अल्लाह मियाँ ये हमारे ऊपर ये भी रहमत ना करे तो मेरे ख्याल में यहाँ तो कहत पड़ जाए। जी मैं एक एग्जांपल सच देना चाहता हूँ इसमें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में, अंबिया के ज़माने में एग्रीकल्चर नबियों ने किया ना, ये पेशा जी एग्रीकल्चर को मैं कहता हूँ ये अंबिया वाला पेशा है। बेशक हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने शीप को नहीं किया, जी जी बेड़े तिजारत की, जी बिल्कुल उन्होंने एग्रीकल्चर को किया। बिल्कुल किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त प्लानिंग की कि मेरे यानी जब उनको तबीर हुई ख्वाब की कि ये कैद पड़ना है तो उन्होंने प्लानिंग उस वक्त कर ली कि मैंने अपनी मुल्क में गल्ला उगाना है, तो गल्ले उगाने के लिए उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को उसमें डेवलप किया। बिल्कुल। तो सो किसी भी चीज़ की फसल लेने के लिए, कल्टीवेशन के लिए पानी की अहमियत है। हमारे दरिया पहले तो हमारे दुश्मन मुल्क ने ऐसा मनसूबा मन से किया कि जो हमारा पानी था वो भी बंद कर दिया। बिल्कुल। अब जो रहती बात है कि हमने उन दरियाओं को दोबारा डैम बना के यूज़ नहीं किया। डिसिल्टेशन इतनी बढ़ गई हुई है, वो दरिया तो ख़त्म हो गए हुए, कम से कम उनके ऊपर ही हम कुछ और ही क्रॉप्स ले आए। तीसरी चीज़ सर कि जो पोल्यूटेड चीज़ है, जो भी आपके गटरों का पानी है और जो आपके नज़दीकी वेजिटेबल्स थी वो सारा वहाँ जा रहा है जी। उससे सर सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि आपकी हेल्थ इश्यूज जो है ना वो आ रहे हैं। नेचर के अगेंस्ट आप जो काम करेंगे वो आपकी हेल्थ पे, आपकी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त बात। तो ये सर आप जी। मैं एक चाइना मुझे कई दफ़ा जाने का मौका मिला, वहाँ मैंने देखा कि जो बरसात में जब पानी आता है तो उन्होंने नहरें बनाई हैं डेजर्ट की तरफ, वो सारा पानी वहाँ जाके और वो उन्होंने, क्योंकि वहाँ डैम बनाने की ज़रूरत नहीं होती, डेजर्ट के अंदर अगर आप बड़ा सा एक गड़ा भी बना दें तो वो पानी साल भर पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता उसको, क्योंकि वो ज़मीन ऐसी होती है, उसमें रेत होती है। तो हमारे यहाँ जब आते हैं बरसात का मौसम आता है, हमारे गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। जो अभी ये बात कर रहे थे गाय भैंस मुर्गी पालने की, वो बेचारों का एक छोटा सा सहारा होता है, वो भी निकल जाता है। तो ये इसमें भी कोई बरसाती पानी को भी हमको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे पास, जो हमारा जून जुलाई अगस्त ये जो मानसून के महीने हैं हमारा जितना पानी आता है दरियाओं में आता है या बारिशों की शक्ल में आता है या पहाड़ों से गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है, ये सारा समुंदर की नज़र हो जाता है जी। हमारे पास रेजरवायर, वाटर रेजरवायर या जो डैम है, जैसे कि हमारी पुराने साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ऐलान किया था, वो पैसे भी जमा हुए। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त ने जो कनाडा बैठा हुआ था, उसके दिल में इतना दर्द जागा कि उसने $1,000 मुझे भेजा कि ये आपने वहाँ, वो मैंने जमा करवाया। वो पैसे कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास हैं पैसे? वो पैसे पड़े हुए हैं अभी, वो अकाउंट में उधर ही पड़े हुए हैं उनके मतलब पास। खर्च तो नहीं हुए ना? खर्च तो नहीं हुए, लेकिन वो उसकी क्या फ़ायदा जी, उसकी वैल्यू देखें। आपका डॉलर जब वो पैसे जमा हुए थे, डॉलर की वैल्यूएशन 150 थी, अब 300 रुपये है। वो आपका जब आप प्रॉपर टाइम पे, यही तो कहते हैं कि आप कोई भी मंसूबा वक्त पे मुकम्मल नहीं करते तो उसको उसकी आपको पे करना पड़ता है ना। देखिए वैसे ही कॉस्ट बढ़ जाती है। एक तो देखें आपने उस वक्त जो सरिया लेना था या कोई भी काम करना था, उसकी प्राइस क्या थी, हमने वो डबल हो गया। जो दूसरा ये डैम इस वक्त हमें चाहिए कि छोटे छोटे डैम मुख्तलिफ हमारे जो मौजूदा डैम हैं उनकी आप डिसिल्टिंग करें, उनको मतलब वो तकरीबन उसमें सारा वो जो जमा हो गया उसको आप साफ करें, उनकी सफाई करें, मेंटेनेंस करें, नए छोटे छोटे डैम बनाएं। और एग्रीकल्चर को बचाने के लिए जो बेशक साबका गवर्नमेंट कोई भी कर सकती, कोई भी अच्छा काम कर सकता, उसने किया था,
لیجسلیشن ہونے جا رہی تھی اسمبلی میں کہ جی آپ یہ جو ہے نا ہائی رائز بلڈنگ کو فروغ دیں اور یہ جو مطلب ایگریکلچر لینڈ ہے جو زرخیز علاقے ہیں لاہور کے قریب، وہی جیسے میں نے کہا کہ لاہور مطلب باغوں پھولوں اور یونیورسٹیوں کالجوں کا شہر تھا تو ختم ہو گیا. اب آپ جدھر بھی جائیں آپ کو آبادی نظر آتی ہے. شاہد صاحب اپنی مرضی سے جو مرضی کاٹ لیتا ہے کالونی. اور یہ جو ہمارا انہوں نے یہ بھی شاہ صاحب نے کہا نا کہ یہ ہمارے ارد گرد جو سلاد کے پتے ہیں یہ ہمارے جو گندے پانی سے ان کو اریگیشن ہوتی ہے تو اس میں ٹاکسک آ جاتا ہے اور یہ جو مطلب یہ کینسر کا باعث بن رہا ہے. یہ جو ہماری گوبھی ہے اس کے اوپر جو سپرے کرتے ہیں، ہمارا فارمر ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ شہر لے آتے ہیں اسی دن. ہم اسی دن تازہ سبزیوں کے چکر میں ہماری خواتین اسے سیم ڈے پکوا لیتی ہیں. ان کا تو مطلب ٹاکسک ایک یہ جو مطلب یہ جو پوائزن ہے نا اس کو آپ ایک ہفتے کے بعد بھی نہیں ختم ہوتا. اس کے بعد فارن کنٹریز میں لیجسلیشن ہے اس پہ کہ آپ نے کب سپرے کیا اور کب فیلڈ میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، ہم امرود کو سپرے کر دیتے ہیں اور امرود لا کے بیچ دیتے ہیں، ہم کھا جاتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا، کھانے والے کو نہیں پتا کب سپرے ہوا تھا. اسی طرح آپ کی یہ جو گوبھی کی فصل ہے، بند گوبھی ہے، اس کے اوپر سپرے ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے گوبھی کو سب سے زیادہ اس کے اوپر فلائٹس آتی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹ بہت زیادہ. اس کو جب ایون 100 میں نے دیکھا ہے، میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب یہ ٹوبا گوجرے سے گوبھی مارکیٹ میں سبزی ویجیٹیبل مارکیٹ میں آتی ہے، وہاں چلنے سے پہلے اس کے اوپر سپرے کر دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر انسیکٹ نہ بیٹھیں، گندی نہ محسوس ہو، خریدار اسے اٹیکٹ ہو اور اسے صاف گوبھی سمجھ کے خرید لے. اور وہ سیدھا آپ لوگوں کو ٹوورڈز کینسر کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں. تو کوئی اس کے اوپر ٹریننگ کا کوئی بندوبست نہیں، فارمرز کی ٹریننگ نہیں، فارمر کی ٹریننگ نہیں، ایجوکیشن نہیں ہے نا. ہمارا فارمر ایجوکیٹڈ کہاں ہے؟ آپ ہمارا ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ تھا، یہ بھی پڑھے ہیں وہیں سے. وہاں ایک ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ایگریکلچر یونیورسٹی میں، اس کے لوگ پورے ملک میں جگہ جگہ ایگریکلچر افیسر متعین ہوتے تھے جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے کہ آپ نے سپرے کرنا ہے. لیکن وہ کوئی بھی بندہ جس طرح ہم من حیث القوم بالکل کرپٹ ہو چکے ہیں، اسی طرح وہ ادارہ بھی کرپٹ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیوں پہ نہیں جاتے، گھر بیٹھے انہیں پتا یار میرے جانے سے کون سا کوئی نقصان لا اینڈ آرڈر ڈیفر کر رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ سب سے زیادہ نقصان وہ کر رہا ہے کیونکہ اس سے آپ کی نسل جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے. جس طرح آپ ملک میں اڈلٹریشن کر رہے ہیں، آپ اپنے گروئنگ بچوں کی میل نیوٹریشن کی طرف دھکیل رہے ہیں، اسی طرح آپ سبزیوں سے بھی اور دودھ سے بھی ان میں آپ اپنی جو آپ کے فرائض ہیں ان سے غفلت برت کے آپ ملک کو آپ کی قوم کی صحت سے کھیل رہے ہیں. جی شاہد صاحب، آپ نے شروع میں ہی بات کی تھی ماحولیات کی، انوائرمنٹ پہ بڑے برے اثرات پڑ رہے ہیں اور یہ اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. تو یہ کیسے مطلب یہ جو خاص طور پہ جو اتنی بلڈنگیں بن گئی ہیں، اتنا سب کچھ ہو گیا، اس سے بہت، اور جنگلات ہمارے پاس کم ہیں، درخت لگانے کا ٹرینڈ نہیں ہے، اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ سر اس میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں نا کراپنگ زون بنانے چاہیے. ہر ڈیولپ کنٹریز ہے نا وہاں ایک کراپنگ زونز بنے ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں ہماری پاپولیشن کتنی ہے، ہماری ریکوائرمنٹ گندم کی کتنی ہے، چاول کی کتنی ہے، ویجیٹیبل کی کتنی ہے. ٹارگیٹ ہونا چاہیے، انہیں ٹارگیٹ اورینٹڈ کیے ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دیکھنا ہے یہ ہماری لوکل کنزمپشن ہے، اتنے ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے. لیکن وہاں بھی لیجسلیشن یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا ہماری طرح کہ ہمارا کاٹن ایریا ہے تو ہم نے شوگر کین اگا دینا ہے، ہمارا رائس ایریا ہے تو ہم نے یہاں دوسری لے آنی ہے، یا ویجیٹیبل ایریا ہے تو ہم نے دوسری کراپس لے آنی ہے. ہوتا سر یہ ہے اس ملک میں جب کراپنگ زونز آپ کی نہیں ہوں گے، اگر آپ آؤٹ آف کراپنگ زون کوئی چیز لگائیں گے، بین بھی ہوگی تو آپ اس کو سزا دے سکیں گے کہ آپ نے یہ چیز کیوں لگائی ہے. ہماری ناکامی کی ذمہ دار کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اگر سپوز آلو لگاتا ہے نا، اگر ایک دفعہ کسی کو آلو میں پیسے بچتے ہیں نا تو دوسرا دیکھ کر تیسرا نیبر آدمی کہتا ہے یار اس کو بڑے پیسے بچے میں بھی لگا دوں گا. وہ آپ کی جو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ لگ جاتا ہے، پھر ریٹ نوٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. میں عباسی صاحب یہاں ان کی مطلب مجھے یاد آ گئی کہ وہی جب میری میٹنگ ہوئی نا ان کے کنٹری ہیڈ سے نیسلے کے اس وقت،
نیسلے کے. اس نے کہا کہ آپ لکیسٹ کنٹری ہو دنیا میں, آپ کا ہر 100 میل بعد کراپنگ پیٹرن بدل جاتا ہے. اس نے کہا آپ تو بھوکے نہیں مر سکتے. اس نے کہا کہ آپ کے ملک میں کہیں سردی پڑ رہی ہے اور کہیں گرمی پڑ رہی ہے, کہیں مٹر پیدا ہو رہے ہیں اسی وقت گرمیوں میں, اور کسی وقت آپ کے ہاں تربوز بن رہا اور خربوزے پیدا ہو رہے ہیں. اس نے کہا آپ تو گورننس اچھی کر لو, اس کو مطلب ریگولرائز کر لو تو آپ بھوکے نہیں مر سکتے. باقی دنیا میں آگے باقی امپورٹ ایکسپورٹ تو الگ بات ہے, کم از کم آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے نا سیف ہے, چونکہ ہمارا کراپنگ پیٹرن چونکہ دیکھیں نا, اب یہاں جا رہے ہیں آپ سندھ میں جائیں تو آپ کو کھیرا مل رہا ہوتا ہے سردیوں میں, وہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے سیلڈ کی وہ پوری کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ایجوکیشن اور گورنمنٹ کی سرپرستی. گورنمنٹ وہاں اپنا رول پہلے متعین کرے, پہلے علاقوں کو اسپیشلائز کرے, پھر اس کے بعد آگے آئے. کیونکہ ملک نو ڈاؤٹ وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں, لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ابھی تک قائد اعظم سردار عبدالرب نشتر وغیرہ کے بعد, لیاقت علی خان صاحب کے بعد ہمیں اچھی لیڈرشپ نہیں. شاہد صاحب یہ بتائیے کہ ہماری جو سر میں تھوڑا اس کو کنٹینیو بھی کر لوں, یہی چیز جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ڈٹریشن آ رہی ہے, پولوشن آ رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ سر اس کی وجہ یہی تھی کہ جب آپ کے کراپنگ زون میں فرض کرتے آپ کے کاٹن ہے تو آپ کے جو کاٹن کے پیسٹیسائڈ انسیکٹیسائڈ بچ جاتے ہیں نا, تو وہ اب کیا کرتے ہیں, وہ رائس میں آگ لگا دیتے ہیں. اب رائس کے اوپر اسپرے کرتے ہیں, پھر آپ وہی جو کیمیکلز ہیں وہ ویجیٹیبلز کے اوپر کرتے ہیں. ویجیٹیبلز کے اوپر ہم نے وہ چیز کرنی ہے جس کا ریزیڈول افیکٹ جو ہے وہ شارٹیسٹ سے شارٹ ہو. وہ ایسے کرتے ہیں کیمیکل جن کا افیکٹ ایک ہفتہ وہاں رہتا ہے. سو دے آر کازنگ کینسر. یہ سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے. کراپنگ زون جو ہے وہ مسٹ بننے چاہیے. آپ کو پتہ ہو ہم نے اتنے ایکڑ گندم کاشت کی ہے, اتنی ایکڑ ہم نے کاٹن کی ہے, اتنا شوگر کین کی ہے, پھر آپ کی اتنی پروڈکشن آئے گی, اتنی آپ کی لوکل کنزمپشن ہے, اتنی آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے, زرعے میں بادلہ کروانا ہے. یہ چیزیں سر اسی وقت ہوتی ہیں جب آپ کی حکومت ایگریکلچر کو فوکس کر لے. اگر اس ملک کو ہم نے ترقی کے سفر پہ آگے لے کے جانا ہے تو یہ واحد سیکٹر ہے ایگریکلچر. یہ جو ابھی سٹارٹ میں بات کی تھی جو پروفیسر صاحب ہے, یقین جانیے ہمیں شرم آتی تھی کہ ان پروفیسروں نے ہمیں ایسی نوکریاں لے کے دی کہ جن کو ہمیں گاڑیاں ملی تو وہ پروفیسر سائیکلوں پہ جاتے تھے. سر ان کو آج بھی میں کہتا ہوں استعمال کریں. وہ جو برینز بیٹھے ہوئے ہیں نا ریسرچ کے اوپر ان کو فوکس کروائیں. ایگریکلچر ایک واحد ملک کا سہارا ہے جس لیے سے ملک کو بچانا ہے. ایمانداری سب سے بڑی بات. میں یہ ایک لاسٹ میں ضرور کہتا ہوتا ہوں کہ جب میری سوچ قومی سوچ بن جائے گی نا سر, آئی سے وہی میں سوچ میں ہم چلے جائیں گے کہ ہمارا ملک, ہماری لینڈ, ہمارا پاکستان, تو یہ پاکستان کا ہر بندہ اب یہ سوچے گا. پارٹیوں کو چھوڑیں, میں مسلم لیگ نون سے ہوں, کوئی کسی سے ہے, ہماری جو پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان ہے, بعد میں ہماری پارٹی ہیں. پالیسیز کوئی بھی گورنمنٹ آئے, ایک یہ میں بڑا اوپن کہتا ہوں سر, پالیسی شوڈ ناٹ بی چینج. ریوائز کریں. اگر کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو اچھا لے کے جائے. یہ نہیں کہ میں نے میاں نواز شریف نے ایک اچھی پالیسی دی ہے ایگریکلچر کے لیے, تو دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی نہیں جس کو چینج کر دیں. تو سر یہ ہوتا ہے, اس کا افیکٹ اتنا برا پڑتا ہے کہ آپ کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی. آپ لوگ ڈسارڈ ہو جاتے ہیں, فیصلے بر وقت نہیں ہوتے, زمیندار جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. اور ایک چیز سر میں یہ میسج آپ کے حوالہ چونکہ ایگریکلچر کا ہے, یہ میں ضرور انفارم کرنا چاہتا ہوں زمینداروں کو کہ وہ ایک چیز کو ایک پہ فوکس نہ کریں. مثلا آپ کی 4 ایکڑ لینڈ ہے تو میں کہتا ہوں, بار بار وہی کہتا ہوں, 3 ایکڑ پہ آپ کراپ کرا لیں, 1 ایکڑ کے اوپر آپ الائڈ بزنس کر لیں, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو وہاں سے 3 ایکڑ میں کوئی لاس بھی ہوتا ہے تو چوتھا سیکٹر آپ کو بچا لے گا. فارسٹ پاکستان کا بہت بڑا. میں جرمنی میں سر 20 سال پہلے گیا تھا. میں نے وہاں کسی سے پوچھا تو اس نے کہا جی کہ ہم اگر ہمارا ملک ڈیفالٹ میں بھی چلا جائے نا, ڈیفالٹ میں بھی چلا جائے تو ہمارے پاس فارسٹ اتنی ہے کہ ہم 2 سال اپنے ملک کو فارسٹ کے اوپر بچا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ہے. سر ان لوگوں کی جو ترقی کا راز ہے نا, انہوں نے ایک ریزرو رکھے ہوئے کہ میری اکانومی نہیں ہے تو میں یار درخت بھی اگر مجھے اتنے سرپلس ہے کہ ہم اس کے اوپر بیچ کے کر. ہم نے سر اپنے سورسز کو ختم کیا ہے, ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ نہیں کر رہے ہم. اس کو جتنا بھی ایجوکیٹ کریں گے, لائف سٹائل کو کریں, شیپس کو کریں,
ملک پروڈکشن کو کریں, بےایمانی کو چھوڑیں, اور اس ملک کے لیے میں کہتا ہوں فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے گورنمنٹ جو ہے سبسڈائز ان لوگوں کو چیزیں دے, سبسڈائز ان کو لو مارک اپ پہ دے. سر جی میں صاحب, آپ دونوں حضرات نے تقریباً ایک سملر بات کی ہے, اور وہ پیسٹیسائڈ کے حوالے سے. اس سے کینسر بھی ہو رہا ہے, اندھا پن بھی ہو رہا ہے, اسکن ڈیزیزز بہت پھیل رہی ہیں. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارا کسان ہے اس تک یہ جو پیسٹیسائڈ پہنچتی ہے تو کوئی ایسا قانون کلیہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ وہ ایکسپائر ڈیٹ کا لے جاتے ہیں باہر سے اٹھا کے. میں اس کا بتاتا ہوں سر آپ کو, اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس کا میں بتاتا ہوں, پابندی نہیں ہونی چاہیے اس پہ. سر بتاتا ہوں, یہ میری اکثر ایگریکلچر سیکٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں, ہوتا سر یہی ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ جو جتنی امپورٹ آپ کی دوائیں ہوئی ہیں, کیونکہ سارا یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, گورنمنٹ کے پاس تو یہ نہیں ہے, ساری امپورٹ کرتی ہیں پرائیویٹ کمپنیاں. جی ہمیں یہ سٹاک لینا پڑے گا کہ یہ اتنا کاٹن میں کنزیوم ہو گئے, باقی کا سٹاک جو ہے وہ دوسرے ایریے میں نہ جائے. اس کے لیے قانون سازی بھی ہے, بڑی ریسٹرکشن بھی ہے, یہ بالکل سر ہے, لیکن اس پہ قانون سازی امپلیمنٹیشن انہوں نے اختیارات دیے ہوئے ہیں. انہوں نے ای ڈی او کو تحصیل میں بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں, ان کے پاس میجسٹریٹی پاور بھی ہے, وہ سیلیں بھی دکانیں کرتی ہیں, اور ان کی سزائیں بھی مقرر ہیں. اچھا, بالکل سزائیں مقرر ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے ادارے والے ہیں وہ اپنے آپ کی پیسٹی سائڈ جو وہاں پکڑی جاتی ہے وہ پھر جا کے ان لوگوں سے مل کے اپنے سیمپلنگ کو چینج کروا کے بچا لیتے ہیں. سر یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. آپ کچھ بتائیے, قانون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, قانون سازی تو دیکھیں ہمارے ملک میں قانون سازی کے بارے چلیں, آپ نے پہلے پوچھا, میں ان جنرل کہنا چاہ رہا تھا, لیکن پہلے اپنی بات بتائیے. میرے ذہن میں یہی ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا, میں نے بھی کہا کہ ہمارے بہت اچھے لوگ ہیں, اس سیکٹر کو اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے تھنک ٹینک بنائے جائیں. ایگریکلچر کے ماہر جو زراعت ہیں, ماہرین ہیں, اور اسپیشلی یونیورسٹی سے, ریسرچ سینٹر سے, اور ان کی میرٹ بیس ان کا تھنک ٹینک ہو, اچھے تھوڑے بہت انسینٹو دے کے, بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے لائق لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, پھر ان کی پالیسیوں پہ عمل درآمد کروایا جائے, تاکہ ملک تبھی ترقی کرے گا زراعت میں جب آپ کے پاس کوئی گائیڈ لائن ہوگی کہ یہ ایریا جو ہے رائس کے لیے فٹ ہے. دیکھیں کہاں ہمارا رائس تھا, انڈیا ہمارے رائس پہ دبئی پہ ٹیگ لگا کے ایکسپورٹ کرتا تھا, پھر وہی جو تھنک ٹینک ہے وہ بتائے کہ ویلیو ایڈڈ, ہم نے سمپل کاٹن کو باہر نہیں بھیج دینا, ہم نے اس کی بیڈ شیٹ بنانی ہے, کہیں ٹاول بنانا ہے, ٹھیک ہے, جین بنانی ہے آپ نے ویلیو ایڈڈ کے ساتھ. اب دور وہ نہیں رہا کہ ہم اٹھا کے سیدھا پھینک دیں اور وہ چائنا اس کا سارا بینیفٹ لے جائے یا کوئی اور ملک لے جائے. آپ ویلیو ایڈڈ کے ساتھ اوپر, یہ سارا کام کون کرے گا؟ ایک آپ کے پاس تھنک ٹینک ہونا چاہیے جو میرٹ بیس ہے. بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں ملک کی کمی ہے. رہ گیا دوسرا جو آپ نے کہا کہ لیجسلیشن, جیسے انہوں نے کہا قانون تو موجود ہے, دوائیوں کے متعلق بھی ہے, پھر ان کی مطلب کس طرح رسائی ہونی چاہیے فارمر تک, وہ بھی اویلیبل ہے, لیکن اس قانون پہ عمل درآمد کے لیے ہر لیول پہ لوگوں کی اخلاقی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے, اخلاقی قدروں کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے. یہ ہمارا من حیث القوم جب تک ہم ڈیولپ نہیں ہوں گے کہ میں یہ سمجھوں میں زمیندار ہوں یا میں میرے گھر کا کو پڑھا لکھا کہ میں نے رات امرود پہ سپرے کیا, صبح میں اس کو توڑ کے اور مارکیٹ میں مطلب ایک اچھی خاصی بنا کے اس کی باکس اور پریزنٹیشن میں بیچ رہا ہوں, تو وہ تو بندہ جو کھائے گا اس کے اوپر کیا اثرات آئیں گے. اسی طرح کوئی بھی سبزی ہے, پھر یہ آپ کے سیلڈ کے پتے ہیں, یہ جو زہریلے پانی سے پال رہے ہیں, تو ان کے کیا اثرات. مطلب یہاں پہ قانون سازی جو ہے نا, قانون سزائیں دیں, پھر سزائیں دیں. مطلب صاحب کی بات کو میں میاں صاحب نے بڑی کی ہے فروٹس کے اوپر. میں نے سوچا جو سچ کی تھی نا آج سے 20 سال پہلے, میں آنسٹلی بتا دوں اسی چیز کو بڑھانے لگوں آگے میں. ہم نے فیرومونز کے اوپر کیا تھا. اچھا, انسیکٹیسائڈس کا الٹرنیٹ آپ نے کیا تھا کہ فیرومونز ہوتے ہیں. فیرومونز پتہ کیا سر ہوتے ہیں؟ فیرومونز وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ آپ مثلا اگر آپ کا میل جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا تو اس کی پاپولیشن نہیں ہوگی نا. تو فیرومونز یہ تھے کہ میں نے جس کے اوپر سرچ کی, پیچ کے اوپر, امرود کے اوپر, وہ جو فیرومونز ہے وہ ہم پلانٹس کے اوپر لگا دیتے تھے, ٹریپنگ روئی کاٹن کے اوپر لگا کے. اس میں جو میل ہوتا ہے نا اس کو وہ میل سے میلوں سے میل سمجھتا ہے وہ فیمیل ہے,
وہ آتا ہے اور اس کے اندر ٹریپ ہو جاتا ہے, وہ اس کو چوسا تو مر جاتا ہے. آپ اس کی پاپولیشن کو ختم کر لیتے ہیں. جب آپ کی انسیکٹس کی پاپولیشن ختم ہو جائے گی تو آپ اس کے اوپر سمجھیں ریزیڈیول آپ کا افیکٹ جو ہے, کیمیکل استعمال ہی نہیں ہوا, فروٹ آپ کا بچ گیا. یہ ٹیکنالوجی ہم نے پروموٹ نہیں کی. یہ وہ چیزیں ہیں سر جو آج بھی ویجیٹیبلس کے اوپر یہ چیزیں استعمال ہونی چاہیے. فیرومینز استعمال کریں, فروٹس کے اوپر یہ کریں تاکہ آپ کو ہیلدی فوڈ دیا جائے, ہیلدی بچے پیدا ہوں, چائنا کی طرح لیٹسٹ ٹیکنالوجی. اور دوسرا سر یہ لاسٹ میں یہ میں ضرور کہوں گا سر کہ خدا کے لیے اس ملک کو, یہ ملک جو ہے اللہ نے ہمیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ گفٹ دیا اللہ نے, بہت بڑا گفٹ. اس گفٹ کو ہم نے بچانے کے لیے میاں صاحب کا اپنا رول ہے, میرا اپنا رول ہے, آپ کا اپنا رول ہے, ہر بندہ اپنا اپنا رول پلے کرے. وٹ ہی کین ڈو فار دس کنٹری, وہ اپنا حصہ ڈالے تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ خوشحال ہوں, سیف ہوں, وہ ود آؤٹ جو ہے انسیکٹیسائڈ کی چیزیں کھا سکے اور اپنی پیداوار کو بڑھا کے اس ملک کا زر مبادلہ بڑھائے. میں لاسٹ میں سر یہ ضرور کہوں گا, کسان خوشحال اور ملک خوشحال. اگر کسان خوشحال ہے, ریولیوشن ساری پیسے کی آپ کی اس کسان کی وجہ سے آنی ہے. تو اس لیے کسان کو خوشحال کر لیں, ملک آپ کا آٹومیٹک خوشحال ہو جائے گا. جب وہ اب را مٹیریل ہی نہیں دے سکے گا تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ تو اس لیے اپنی پروموٹ کریں, پروڈکشن کو زیادہ کریں. سر بہت شکریہ شاہد محمود بٹ صاحب, میاں لیاقت علی صاحب. خواتین و حضرات, آپ نے ان دونوں ایکسپرٹس کی گفتگو سنی. ایگریکلچر پہ انہیں بہت کمانڈ ہے, اس کی ریکوائرمنٹ پہ, اور اس کو بڑھانے کے لیے سب کچھ یہ جانتے ہیں. انہوں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے. ہمیں امید ہے کہ اتنا انفارمیٹو پروگرام آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے, بہت شکریہ.